میں 1995 میں ترمیم ہوئی، 2013 میں ترمیم ہوئی. ان ترمیمات سے وقف کسی نہ کسی طرح مضبوط ہوا تھا. موجودہ جو بل پیش ہوا، بل پیش کرتے ہوئے اس کے پرستاوک نے، کرن صاحب نے یہ بات کہی کہ وقف پر مافیا کا قبضہ ہے، لہذا ہم اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. یہ پورا سچ نہیں، آدھا سچ ہے. آدھا سچ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وقف پر مافیا کا قبضہ ہے، لیکن اس قبضے کا جو علاج وہ تجویز کر رہے ہیں وہ ایک نئے مافیا کے اس کو حوالے کرنے کی پلاننگ ہے. تو یہ وہ بات ہے جس کو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں کہا کہ حکومتیں، سیاسی ادارے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بدماشیاں رک جائیں. اسی طرح کا کوئی جملہ، ایگزیکٹ جملہ یاد نہیں، مفہوم میں ادا کر رہا ہوں. حکومتیں یہ نہیں چاہتی کہ وہ بدماشی رک جائے. میرا ہی فون ہے جی، بدماشیاں رک جائیں. حکومت یہ چاہتی ہے یا سیاسی ادارے یا سیاسی جماعتیں یہ چاہتی کہ یہ بدماشی ہمارے زیر سایہ ہونے لگے، یہ ہمارے سائے عاطفت میں یہ بدماشیاں انجام پذیر ہوں. تو یہ موجودہ حکومت یہی چاہ رہی کہ یہ جو پرانے غنڈے ہیں ان سے ابھی جو ان کا اختیار ہے، ان سے ہم یہ اختیار اپنے میں لے. اس برننگ ٹاپک پر اس وقت آپ لوگوں کو اکٹھا کیا. نہیں، دھیرے دھیرے ہمارا والیوم خود ہی بڑھ جائے گا. ترتیب مار. جی، یہ اصل میں ہم لوگ جو بار بار حکومت کی طرف سے کوئی شوشہ چھوٹتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنی توانائی صرف کرتے ہیں. ایک بار دو ہاتھ کر کے دیکھنا چاہیے. اصل میں ملت کے مسائل کا جو حل ہے وہ بے خوفی میں ہے، اور ملت کے تمام مسائل کی وجہ ڈر ہے. اور ڈر کی وجہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے یہ مسئلہ ابھی جو موجودہ ٹاپک ہے کہ وقف پر حکومت نے نظر ترچھی کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وقف میں ترمیم کا کوئی شوشہ پہلی دفعہ چھوٹا. وقف میں ترمیمات ہوئی ہیں. جو وقف کا بل پہلی دفعہ ہندوستان میں آزادی کے بعد 1954 میں مرتب ہوا، جس کو برٹش امپائر کے زمانے میں جو شریعہ اپلیکیشن ایکٹ 1937 کا تھا، اس کے تحت اس کو مسلمانوں کے لیے مخصوص مراعات حاصل تھی. پھر اس بل میں 1995 میں ترمیم ہوئی، 2013 میں ترمیم ہوئی. ان ترمیمات سے وقف کسی نہ کسی طرح مضبوط ہوا تھا. موجودہ جو بل پیش ہوا، بل پیش کرتے ہوئے اس کے پرستاوک نے، کرن صاحب نے یہ بات کہی کہ وقف پر مافیا کا قبضہ ہے، لہذا ہم اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. یہ پورا سچ نہیں، آدھا سچ ہے. آدھا سچ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وقف پر مافیا کا قبضہ ہے، لیکن اس قبضے کا جو علاج وہ تجویز کر رہے ہیں وہ ایک نئے مافیا کے اس کو حوالے کرنے کی پلاننگ ہے. تو یہ وہ بات ہے جس کو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں کہا کہ حکومتیں، سیاسی ادارے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بدماشیاں رک جائیں. اسی طرح کا کوئی جملہ، ایگزیکٹ جملہ یاد نہیں، مفہوم میں ادا کر رہا ہوں. حکومتیں یہ نہیں چاہتی کہ وہ بدماشی رک جائے. میرا ہی فون ہے جی، بدماشیاں رک جائیں. حکومت یہ چاہتی ہے یا سیاسی ادارے یا سیاسی جماعتیں یہ چاہتی کہ یہ بدماشی ہمارے زیر سایہ ہونے لگے، یہ ہمارے سائے عاطفت میں یہ بدماشیاں انجام پذیر ہوں. تو یہ موجودہ حکومت یہی چاہ رہی کہ یہ جو پرانے غنڈے ہیں ان سے ابھی جو ان کا اختیار ہے، ان سے ہم یہ اختیار اپنے میں لے. تو یہ ہمیں دو لوگوں سے لڑائی کرنے کا موقع اس وقت ہے. ایک یہ جو اوقاف کو پہلے سے برباد کیا جا رہا ہے. بہت سے اوقاف کی ابھی اس وقت آپ دیکھیں، وقت کا یہ سلسلہ چلا ہے تو سب لوگوں کو فیکٹ اینڈ فگر بھی یاد ہوگا کہ ہندوستان میں اوقاف کی 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے. یہ بھی یاد ہو گیا آپ کو کہ ریلوے اور فوج کے بعد، ڈیفنس کے بعد سب سے بڑی پراپرٹی، سب سے بڑا لینڈ لارڈ ہندوستان میں وقف بورڈ ہے. پھر یہ بھی یاد ہوا کہ گنتی میں قریب 8.5 لاکھ
گنتیاں ہیں جہاں جہاں وقف کی چیزیں ہیں. سب سے بڑی تعداد اتر پردیش میں ہے، کم سے کم 2.25 لاکھ، یعنی 2,10,000 سے کچھ زائد سنی وقف بورڈ کے تحت اور 15,500 شیعہ وقف بورڈ کے تحت. یہ پورا کھیل جو چل رہا ہے، امبانی کا انیٹیلیا بنا ہے، وہاں سے چل رہا ہے کہ وہ کھوجا کمیٹی کا وقف کا معاملہ ہے. اب اسی طرح بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، ان کو کسی طرح سیو کرنے کے لیے یہ سب شوشے چھوٹے ہیں. ہمارے ہاں ہم نے بھی وقف، آپ کا یہ مدھوبنی شہر ہے، ابھی ہم نے یہاں کے اوقاف کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہمارے پڑوس میں جو بسفی بلاک ہے، وہاں پر سوتھو میں کوئی خاتون تھی آزادی سے پہلے، کنیز فاطمہ نام کی. ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں ہے، لیکن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق قریب 2,000 بیگھے زمین ان کی تھی جو انہوں نے وقف کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس کو حکومت نے برباد نہیں کیا ہے، اس کو وقف بورڈ نے برباد نہیں کیا ہے. یہ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے. 2,000 ایکڑ آپ کے پڑوس میں، ناک کے نیچے، میرے خیال سے بسفی یہاں سے بہت دور نہیں ہوگا، 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو سکتا ہے. تو یہ جو اوقاف ہے، جو فیکٹ اس وقت ہمارے پاس ہے، اس میں یہ ہے کہ وقف بورڈ کی جو موجودہ آمدنی ہے 153 کروڑ ہے صرف. جو رپورٹ سچر نے پیش کیا تھا، وہ ہم اتنے دنوں سے سچر کی رپورٹ پہ چل رہے ہیں. سچر کی رپورٹ پر بھی اگر ہم عمل کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم 10% وقف اوقاف سے آمدنی حاصل کریں تو قریب 12,000 کروڑ روپے ہندوستان کے غریب مسلمانوں کے لیے اویلیبل ہو پائیں گے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم اور آپ کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ والے بدماش ہم ہیں. تو ہم اپنی بدماشیوں کا ذکر کم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہمارا گریبان کس جاتا ہے. ہمیں دونوں محاذ، ایسا نہیں ہے کہ اس محاذ کو چھوڑ دینا ہے. حکومت کی اس بدماشی کے لیے جو چیزیں ہوئی ہیں اب تک، کہ پارلیمانی کمیٹی کو جو میل کیے گئے، اب ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیٹا دیکھا کہ 3.5 کروڑ میل گئے، لیکن وہاں 3.5 کروڑ میل نہیں پہنچا ہے. وہاں اب تک جو رپورٹ آ رہی ہے 1.25 کروڑ کے آس پاس میل ہے. اب اس میں ہمارے کتنے ہیں، ہمارے مخالفین کے کتنے، اس کا کچھ ابھی پتہ نہیں چل سکا. تو ان سے پارلیمانی کمیٹی کے پاس اپنی بات رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ، اس کے بعد حکومت کی ان شرارتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں آپ کو ہر حال میں وہ دلیل استعمال کرنی پڑے گی جس کا عام فہم زبان میں نام ہے طاقت. دنیا کی سب سے بڑی دلیل طاقت ہے. طاقت کے بغیر کوئی دلیل کارگر نہیں ہو سکتی ہے. طاقت کے بغیر جو دلیل ہوتی ہے وہ پرارتھنا کہلاتی ہے، وہ گزارش کہلاتی ہے، وہ ونتی کہلاتی ہے، وہ مانگنا کہلاتا ہے، وہ بھیک کہلاتا ہے. طاقت اگر آپ کی نہیں ہے تو دلیل کسی بھی درجے میں کارگر نہیں ہے. اس وقت اچھی بات یہ ہو رہی ہے اکابرین کی طرف سے اور نوجوان لوگوں کی طرف سے بھی، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کچھ چھیڑ چھاڑ ہوئی تو نہ صرف یہ کہ ہم اب جو گزارشات پیش کر رہے ہیں آپ کو، اس کے بعد ہم احتجاج کریں گے. پچھلے دنوں میں ایسا نہیں ہوا تھا. پچھلے دنوں میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عدالت جو کہے گی ہم مان لیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عدالت نے اپنے وویک کا استعمال کر کے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اس وقت کم سے کم یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس پر آندولن بھی ہوگا، تحریک بھی چلے گی، اس پر جو ہے سڑکیں جام ہوں گی، اس پر احتجاج ہوگا، اس پر ہم سڑکوں پر نکلیں گے، اس پر ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، دکھائیں گے کہ ملت بہت زیادہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتی ہے. جتنا آپ نے رسوا کر لیا اٹس انف، اب اور زیادہ نہیں. تو ایک حد ہے تنگ آمد بجنگ آمد. اب مسلمانوں کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں رہا ہے کہ وہ اپنی بات دلائل سے ان کے سامنے رکھ کے جب فارغ ہو چکے تو اس کے بعد ان کو یہ بتلائے کہ ہم وہ چارہ نہیں ہیں جسے آپ کسی وقت بھی نگل لیں اور ہضم کر جائیں. ہم بہرحال ایک زندہ قوم ہیں اور ہم اپنی رسوائی کے لیے کسی طرح بھی آمادہ نہیں. ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم بھرپور ملی اور قومی جذبات کا مظاہرہ کریں گے، اور ہم آپ کو، حکومت کو اور حکومت کی بدماشیوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم سوئے ہوئے نہیں، ہم پوری طرح سے بیدار ہیں.
اس کے لیے بہرحال جیسے ہمارے پیشرو میئر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال اس کے لیے قربانی دینے کی بات ہے اور ہمت کرنے کی بات ہے. جیل سے ڈرنے کی بات نہیں ہے, لاٹھی ڈنڈوں سے ڈرنے کی بات نہیں ہے, اور ڈر کے بھی ہم کیا بگاڑ لے رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہا. تو لہذا نڈر ہو کے کچھ کام کر لیا جائے. اور اس سلسلے میں جو ترمیمات, وہ دیکھیے ترمیمات کا انہوں نے دانش مندی سے ایک جال بنا ہے, انہوں نے بہت اچھے الفاظ مرتب کیے ہیں اس میں. اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ترمیمات میں جو شیقیں پیش کی ہیں ساری کی ساری واہی تباہی اور خراب ہے, لیکن جن ترمیمات پر, جن شیقوں پر ہمیں اعتراض ہے, چونکہ معاملہ ہمارا ہے تو بات ہماری سنی جانی چاہیے. اور آرٹیکل آئین ہند کا جو آرٹیکل 26 ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بشرط, اس شرط کے ساتھ کہ امن عامہ فاسد نہ ہو, فلاں چیز نہ ہو, فلاں چیز نہ ہو, ہر دھرم کے, ہر سمودائے کے, ہر وشیش ورگ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو خود مینج کرے. یہ وقف کا ترمیمی جو بل ہے یہ اس اختیار کو چھیننے کی کوشش ہے. جب وہ کلیکٹر کے ہاتھ میں چیزیں جائیں گی اور جب وقف بورڈ کے ٹربیونل میں غیر مسلموں کی شمولیت ہوگی تو گویا وہ جو آئین میں آرٹیکل 26 میں جو اجازت دی گئی ہے, جو مراعات دی گئی ہے تمام لوگوں کو, اس کو چھین لیے جانے کی کوشش ہے. تو اس سے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یہ تحریک جو چل رہی ہے گویا آئین اور دستور بچانے کی بھی تحریک ہے, اور ہماری اپنی جو ایک وراثت ہے اس کی حفاظت کی کوشش ہے. اس حفاظت کی کوشش میں ہمیں اپنے اوقاف, ان ضائع ہونے والی اوقاف کا بھی خبر لینا چاہیے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.